کلاس 8 آج ہم ہسٹری کا چیپٹر نمبر 1 سٹارٹ لیں گے۔ چیپٹر نمبر 1 ہے برطانوی حکومت کا استحکام، یعنی سب کانٹیننٹ کے اندر برٹش حکومت کس طرح سے اسٹیبلش ہوئی اور کیسے انہوں نے اپنی حکومت کو یہاں پہ مضبوط کیا۔ یہ سارا اس چیپٹر کے اندر ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو آج ہم اس کا فرسٹ ٹاپک کریں گے ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام، جو اس کا لانگ کوسچن نمبر 1 بھی ہے۔ لانگ کوسچن نمبر 1 ہے ایسٹ انڈیا کمپنی پر جامع نوٹ لکھیں۔ پی ڈی ایف فائل میں نوٹس آپ کے پاس موجود ہیں، وہاں سے آپ نے جس طرح سے میٹیریل دیا ہوا ہے اسی طرح سے یاد کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کیسے قائم ہوئی۔ برِ صغیر پاک و ہند میں انگریزوں کی آمد سے پہلے عرب تاجر یہاں تجارت کے لیے آتے جاتے رہتے تھے اور اپنا تجارتی سامان بیچ کر یہاں سے مقامی اشیاء خرید کر واپس جاتے تھے۔ اس تجارت میں ان کو کافی نفع ہوتا تھا۔ عرب تاجر برِ صغیر کا سامان تجارت کی غرض سے یورپ بھی لے جاتے تھے۔ اس طرح ان کے تعلقات یورپ کے ساتھ اچھے اور خوشگوار ہوتے گئے۔ یورپی تاجروں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھی برِ صغیر کا تجارتی مال اپنے طور پر بیچیں۔ سب سے پہلے پرتگیزی تاجروں نے یہاں کا رخ کیا اور تجارت میں خوب نفع کمایا۔ اس کے بعد انگریزوں اور فرانسیسی تاجروں نے بھی تجارت کا سلسلہ یہاں سے شروع کر دیا۔ یورپ سے آنے والی اقوام میں انگریز برِ صغیر کی تجارت میں آگے نکل گئے اور تجارت کے لیے آنے والی اقوام کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا۔ 1600 میں برطانوی ملکہ الزبتھ سے قانونی اجازت نامہ حاصل کر کے انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی یہاں بنیاد رکھی، جس کا مقصد برِ صغیر سے تجارت کرنا تھا، مگر انتظامی اور تعلیمی زوال کے باعث انہوں نے رفتہ رفتہ برِ صغیر پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ یعنی اس سارے میں یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ انگریزوں کی آمد سے پہلے سب کانٹیننٹ میں انگریزوں کی آمد سے پہلے عرب یہاں تجارت کے لیے آتے تھے اور امپورٹ ایکسپورٹ کرتے تھے، اور ان کو اس امپورٹ ایکسپورٹ میں کافی فائدہ ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ صرف عرب کے اندر یہ اپنا سامان لائیں اور لے جائیں نہیں، بلکہ یورپ کے ساتھ بھی اسی طرح کے تجارتی تعلقات قائم کریں۔ یوں سب کانٹیننٹ سے خریدا ہوا مال یا امپورٹ کیا ہوا مال وہ یورپ لے جاتے، یورپ کو ایکسپورٹ کرتے۔ اس طرح یورپ کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات قائم ہوئے۔ اب یورپی تاجروں نے جب یہاں برِ صغیر کا سامان انہوں نے دیکھا تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ برِ صغیر کا تجارتی سامان اپنے طور پر خود خریدیں اور بیچیں، یہاں پہ آ کے اپنا سامان لائیں بھی اور لے جائیں بھی، یعنی امپورٹ ایکسپورٹ برِ صغیر کے ساتھ خود کریں۔ یوں یورپی تاجروں نے یہاں کا رخ کیا اور خوب تجارت میں منافع کمایا۔ اس کے بعد انگریزوں، فرانسیسیوں اور پرتگیزی اور دیگر اقوام بھی یہاں تجارت کے لیے آئیں، لیکن انگریز یہاں میں تجارت میں جو ہے وہ سب سے زیادہ ان کو فائدہ ہوا اور سب سے آگے نکلے، اور انہوں نے اپنے ساتھ آنے والی باقی اقوام کو پیچھے چھوڑا۔ 1600 میں جو برطانوی ملکہ الزبتھ تھی، اس سے قانونی اجازت نامہ حاصل کر کے انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی یہاں بنیاد رکھی، جس کا بظاہر مقصد تو تجارت کرنا تھا، لیکن جب انگریزوں نے دیکھا کہ یہ علاقہ انتظامی اور تعلیمی لحاظ سے زوال پذیر ہے، یعنی کم تر ہے باقی نیشنز کی نسبت، تو انہوں نے آہستہ آہستہ یہاں کی خامیاں، کمزوریاں ان کو دیکھتے ہوئے برِ صغیر پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پہ قائم تو ہو گئی، جس کا مقصد تجارت کرنا تھا۔ مغل بادشاہ جن کی یہاں پہ حکومت تھی، انہوں نے بہت خوش ہو کر شروع میں انگریزوں کو بہت سی سہولیات یا مراعات دیں اور ان کے بہت سے تجارتی ٹیکس بھی معاف کر دیے۔ انگریزوں کے جو امپورٹ ایکسپورٹ ٹیکس تھے وہ معاف کر دیے۔ اب انگریزوں کو تجارت میں بہت زیادہ فائدہ نظر آنے لگا اور انہوں نے اسی طرح کی کئی جو تجارتی سینٹر تھے یا تجارتی کوٹھیاں تھیں برِ صغیر کے اندر وہ قائم کی۔ جب نور الدین محمد جہانگیر کا دور ختم ہوا، شاہ جہاں کا دور حکومت شروع ہوا، تو انگریزوں نے شاہ جہاں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم کر کے ان سے تجارتی مراعات یعنی سہولیات حاصل کیں اور ٹیکس بھی کم کرائے، اور جو تجارتی مال یعنی جو امپورٹ ایکسپورٹ تھا اس پر ڈیوٹی یعنی جو ٹیکس کی شرح تھی وہ بھی کم کرا لی، ٹیکسز کم کرا لیے۔ برِ صغیر میں مغلوں کی حکومت آہستہ آہستہ کمزور ہوتی گئی۔ آخری مغل بادشاہ جو بہادر شاہ ظفر تھے، ان سے ملک بالکل سنبھالا نہ گیا، وہ بہت کمزور ثابت ہوئے۔ پہلے تو اورنگزیب عالمگیر تھے جو کمزور بادشاہ ثابت ہوئے، ان کا سلطنت پر کوئی کنٹرول نہ تھا اور وہ اپنی انتظامی ذمہ داریاں صحیح طرح سے سر انجام نہ دے پائے۔ اس طرح ملک کے اندر اندرونی خلفشار یعنی اندرونی اختلافات، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، یا چھوٹی موٹی اندرونی جنگیں شروع ہوں گی۔ انگریزوں نے ان سیاسی حالات کا بہت فائدہ اٹھایا، اور جب بہادر شاہ ظفر کا دور آیا تو بہادر شاہ ظفر
ظفر بہت کمزور حکمران ثابت ہوا اور وہ انگریزوں کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس طرح 1857 میں سب کانٹیننٹ کی دونوں نیشنز مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر انگریزوں کا مقابلہ کیا جنگ آزادی کی صورت میں، جس میں ان دونوں اقوام کو شکست ہوئی اور انگریز جیت گئے۔ اس طرح 1857 کی جنگ آزادی جیتنے کے بعد انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا یہاں سے خاتمہ کر دیا اور یوں پورے بر صغیر کے وہ حکمران بن گئے۔ تو یہ آپ کا لانگ کوسچن نمبر 1 ہے، اس کو آج آپ نے یاد کر لینا ہے بہت اچھے طریقے سے۔